مخصوصی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس مذہبی ہفتہ وار علی چینل سے براہ راست نشر ہونے والے مذہبی پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منزلت ہے، کیا عظمت ہے، کیا درجہ ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ معروضات آپ عاشقان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ گلی کوچے میں چلتے پھرتے مومنین اور مومنات کی زبان پر نکلنے والے جملات سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایام فاطمیہ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اہل وطن مہمانان شہزادی کونین کے استقبال کے لیے چشم بیراہ ہیں۔ یہ بہت بڑا افتخار جو اس دیار کو نصیب ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ افتخار میزبانی ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منسوب اس وطن کے ہونے کی برکت، عاشقان سلام اللہ علیہا کی دلداری اور عشق اہل بیت کی عظیم نعمت کے صدقے میں اس وطن کو حاصل ہوا ہے۔ ایک طرف سے اس کا جتنا شکر کریں کم ہے، دوسری طرف سے اس کی جتنی قدر کریں کم ہے، اور اس کو جتنا غنیمت سمجھیں کم ہے۔ انشاءاللہ جو روایت ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اس روایت کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایام جس عظیم بی بی سے منسوب ہیں اس کا کیا مقام ہے، اس کا دست کرم کتنا کھلا ہوا ہے، اس کی عطاؤں کی منزل کیا ہے۔ ایک نگاہ کرم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کسی کی زندگی پر ہو جائے، دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ گھروں میں، زندگیوں میں، کاروبار میں، اولاد کی زندگی، وطن اور جو بھی جس طرح کی خیر و برکت کی تمنا لیے ہوئے زندگی کر رہے ہیں، آنے والے ایام کو غنیمت سمجھیں اور موقع سے استفادہ کریں۔ یہ بہت ہی عظیم ایام ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ جو روایت ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس روایت میں روز محشر سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک مقام امام نے ذکر کیا ہے کہ فاطمہ زہرا محشر کے دن کیا کیا اپنی مبارک وجود کا اظہار فرمائیں گی، جلوہ دیں گی اپنی طاقت اور عظمت کو۔ تو یہاں پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا ضروری سمجھیں گے، وہ یہ کہ اگر کوئی قیامت کے دن کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا میں بھی کر سکتا ہو۔ دنیا میں جسے اللہ نے ایک غیبی طاقت عطا کر دی ہے، یہ صرف ایک جھلک ہے کہ اس شخصیت کے اندر اللہ نے کیا کیا عظمتوں کو چھپا رکھا ہے، وہ محشر میں پتہ چلے گا۔ دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی محبوب ذات اپنی ساری طاقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر سکے۔ وہی آخرت میں کچھ عمل انجام دے سکیں گے
جو دنیا میں بھی کر سکتے ہوں۔ اسی لیے روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ بعض ایسے نیک کام ہیں جن نیک کاموں کو انجام دینے والے کے اندر قیامت میں یہ طاقت آ جائے گی کہ وہ اگر چاہے تو 60-70 کئی لوگوں کو جو جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں اپنی سفارش اور اپنی شفاعت سے انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اذان کہنا، مؤذن، تو معرفت کے ساتھ خدا کی شناخت رکھتے ہوئے اگر کوئی اذان کہتا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کی زندگی با اثر ہو جاتی ہے، اور یہ ایک نمونہ اور اشارہ ہمیں ملتا ہے اس سے کہ محشر کے دن اس کی طاقت کیا بن جائے گی، کیا ہو جائے گی۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے روز محشر بی بی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، کیا بی بی اپنی عظمت کو وہاں پر ظاہر فرمائیں گے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 51 میں، یہ روایت کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر ہے، تفسیر فرات کوفی، اس کتاب سے آپ نے بہار الانوار میں نقل فرمایا ہے۔ ملتا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ عرض کیا، مولا اے فرزند رسول، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، آپ پر قربان ہو جائے، مجھے آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کے فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث ارشاد فرمائے۔ آپ کی جدہ کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت آپ ارشاد فرمائیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی مبارک زبان سے آپ کی جدہ کی ایک فضیلت سنوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ امام سے ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی جدہ کی ایک روایت، فضیلت میں ایک روایت میں سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جابر کون ہیں، یہ مختصر اسلام کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہے۔ حدیث قصہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کسی بھی کام کی ابتدا میں، حدیث قصہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، لیکن ہم تک جنہوں نے پہنچایا ہے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری وہ شخص ہیں جو فاطمہ زہرا کی زندگی میں زندہ تھے اور کئی مرتبہ رسول اللہ کے گھر پہنچے ہیں، گفتگو کی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا جابر آپ کو اللہ ایک بابرکت طویل عمر عطا کرے گا، یہاں تک کہ آپ میرے 5ویں نائب کی زیارت کریں گے جس کا نام محمد باقر ہوگا۔ جابر جب ان سے تم ملاقات کرو تو میرا سلام زمانے کے امام کو پہنچا دینا، امام محمد باقر کو پہنچا دینا۔ تو رسول اللہ سے ملاقات کی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری نے، فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے ہیں، فاطمہ زہرا کی زبان سے حدیث سنی ہے آپ نے۔ 5 اماموں کی امامت میں زندگی کرنے کا شرف جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو ملا ہے۔ امام علی کی زندگی، امام حسن علیہ السلام کی زندگی، امام حسین علیہ السلام کی زندگی، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں زندگی کرنے کا عظیم شرف جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو حاصل ہوا ہے۔ اب جابر جو مولا امیر المومنین کا زمانہ دیکھ چکے ہیں، رسول اللہ کا زمانہ دیکھ چکے ہیں، فاطمہ زہرا کا زمانہ دیکھ چکے ہیں،
امام حسن، امام حسین، امام سجاد کا زمانہ دیکھ چکے ہیں. اتنا زمانہ معصومین کے سائے میں با ایمان زندگی کرنے والا شخص پانچویں امام کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ فرما رہا ہے، مولا مجھے آپ کی جدہ کی فضیلت میں ایک حدیث سنائیں. تو جابر کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ جابر سنی ہوئی بات کو تکرار کروانا نہیں چاہ رہے ہیں، کوئی نئی بات مجھے مولا سے مل جائے. جابر ایک اشارہ فرما رہے ہیں، فضائل فاطمہ میں جتنا تم سنتے جاؤ تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن عظمت فاطمہ زہرا کی کوئی حد نہیں ہے. ہر امام کی زبان سے ایک نئی فضیلت سن سکتے ہیں، ہر امام کی زبان سے ایک نئی عظمت بی بی سلام اللہ علیہا کی سن سکتے ہیں. امام کی خدمت میں درخواست لے کر آئے. دیکھیں جابر کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھیں گے تو اس روایت کی عظمت پتہ چلے گی. جابر عبداللہ انصاری جیسا صحابی پانچویں امام کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ درخواست آپ نے ظاہر فرمائی کہ مولا اے فرزند رسول، آپ کی مبارک زبان سے میں آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام اور عظمت کی ایک حدیث سننا چاہتا ہوں. پھر ایک مطلب اور ایک بات جابر ابن عبداللہ انصاری نے بتائی، اذا انا حدثت به الشیعۃ فرحوا بذلک. مولا یہ جو میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہ رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو زیادہ علم کا علم دوست، میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں حدیثیں زیادہ سننا چاہتا ہوں، اچھا بننے کے لیے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں مولا. میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے سیدہ کی فضیلت ایک حدیث سن لوں اور وہ حدیث جا کر آپ کے شیعوں کو سناؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. آپ کے شیعوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے مولا یہ حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. آپ ایک حدیث فرمائیں جس سے مجھے بھی خوشی ملے، بیوی کا مقام اور بیوی کی معرفت مجھے حاصل ہو. یہ حدیث جا کر میں آپ کے چاہنے والے آپ کے شیعوں کو بتاؤں، آپ کے شیعہ بھی یہ حدیث سن کر خوش ہو جائیں. تو آپ کے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ حدیث میں آپ کی مبارک زبان سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیں جابر ابن عبداللہ انصاری 1400 سال کے بعد ہم اور آپ علی چینل کے ذریعے سے یہ حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری نے جو پانچویں امام سے دریافت کی اور شیعوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم تک پہنچایا، آج ہم سن رہے ہیں. جتنے بھی مومنین اور مومنات اس پروگرام کو اور اس مذہبی جلسے کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ جب روایت سنیں گے سب کے دل خوش ہو جائیں گے. اور دعا کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کو اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے انشاءاللہ. خیر خواہی تھی جابر کے دل میں، خیر پہنچانے کا ایک جذبہ تھا، دوسروں کو خوشی ملے، علی کے چاہنے والوں کو خوشی ملے، فاطمہ کے عاشقوں کا دل خوش ہو جائے. مولا مجھے بتائیں، میں جا کے ان کو بتاؤں گا. بی بی کا مقام جب سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے درخواست اور مقصد بیان کیا کہ حدیث سننے کا مقصد کیا ہے، قال ابو جعفر، پانچویں امام نے فرمایا کہ جابر حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ، میں نے اپنے بابا امام زین العابدین کی زبان مبارک سے سنا. میرے بابا نے فرمایا کہ میرے دادا امام حسین کی مبارک زبان سے میرے بابا نے سنا، اور میرے دادا نے فرمایا کہ آپ کے جد آپ کے نانا رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ روایت میرے دادا حسین نے سنی ہے. یعنی میں اپنے بابا کی زبان سے سنا ہوں، میرے بابا نے میرے دادا سے سنا ہے، میرے دادا نے ان کے نانا رسول اللہ سے یہ حدیث کو سنا ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں. جابر، جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت کا دن آ جائے گا، تو تمام
1,24,000 انبیاء اور 313 رسولوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. نبی ممبر پر تشریف لے جائیں گے. 1,24,000 نبیوں کے لیے 1,24,000 ممبر ہوں گے. ہر نبی ممبر پر بیٹھا رہے گا. اور میرا ممبر یعنی رسول اللہ کا ممبر، خاتم المرسلین کا ممبر افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ممبر تمام نبیوں کے ممبر سے بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا ہر نبی وہاں پر لوگوں سے خطاب کریں گے، لوگوں کو کچھ باتیں کہیں گے لوگوں کے سامنے. سب نبیوں کی گفتگو جب ختم ہو جائے گی تو آخری نبی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جو مقام اور جو عظمت رسول اللہ کے کلام کی ہوگی وہ بہت ہی زیادہ ہوگی. پھر نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبیوں کی گفتگو ختم ہو جائے گی پھر ہر نبی کے جو وصی ہیں، ہر نبی کا جو خلیفہ ہے، نبیوں کے وصیوں کا ممبر لگایا جائے گا. اس وقت میرے علی جو میرا وصی ہے وہ وصی رسول اللہ، ہم کلمے میں گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مرتضیٰ شیر خدا علی ابن ابی طالب رسول کے وصی ہیں. وہ وصی رسول اللہ. میرے وصی کا ممبر تمام نبیوں کے وصیوں سے بڑا ہوگا. ہر وصی گفتگو کریں گے، میرے وصی کی گفتگو تمام کی گفتگو پر بھاری ہوگی. سید المرسلین کا وصی سید ہوگا. نبی جتنا عظیم ہوگا وصی اتنا بلند مرتبت ہوگا. جب سب کی گفتگو ختم ہو جائے گی تو پھر وہاں پر یہ اعلان ہوگا کہ ہر نبی کی معصوم اولاد کے لیے ممبر لگایا جائے. تو میری معصوم اولاد حسن حسین کے لیے ممبر لگایا جائے گا علیہم السلام. اور میرے نواسوں کا ممبر تمام نبیوں کے بچوں کے ممبر سے بلند و بالا ہوگا. پھر اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا کہ جب یہ مقام قیامت کے دن یہ منظر بات یہاں تک پہنچے گی تو ایک آواز گونجے گی، ثم ینادی المنادی. ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. اس وقت نبی 1,24,000 انبیاء ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کا ممبر سب سے بلند ہے. سارے نبیوں کے اوصیاء ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. علی علیہ السلام کا ممبر سب سے بلند ہے. تمام نبیوں کی معصوم اولاد ممبروں پر بیٹھی ہوئی ہے. حسنین کا ممبر سب سے بلند ہے. جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی ایک آواز گونجے گی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ آواز دینے والے جبرائیل ہوں گے. این فاطمہ بنت محمد این خدیجہ. کہاں ہے فاطمہ زہرا؟ فاطمہ زہرا کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں اس مقام پر آ کر جبرائیل آواز دیں گے کہ فاطمہ زہرا کہاں ہے. اس کے بعد چند بیبیوں کا نام لکھا ہے. جناب خدیجہ کہاں ہیں؟ آواز آئے گی. اس کے بعد آواز آئے گی مریم کہاں ہیں، آسیہ کہاں ہیں، ام کلثوم کہاں ہیں، ام یحییٰ کہاں ہیں. ہر ایک بیوی جن کو آواز دی جائے گی وہ اٹھیں گی. اٹھنے کے بعد اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا کہ آج دست کرم کس کا سب سے بڑا ہے بتاؤ. تو وہ بیویاں کہیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا اور اعلیٰ ہے.
تو اللہ کہے گا ان کے ساتھ فاطمہ زہرا کا بھی نام جمع کرو. بی بی کا مقام اور دست کرم بھی آج بہت بڑا ہے. جب بات یہاں تک پہنچے گی تو جناب فاطمہ زہرا سے خدا کی یہ آواز گونجے گی، خطاب آئے گا، فاطمہ جنت کی طرف داخل ہو جائیں، جنت کی طرف آگے بڑھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. جبرائیل ایک سواری لے کر، جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری لے کر بی بی کے قریب پہنچیں گے کہ بی بی سوار ہو جائیں اور بسم اللہ آپ تشریف لے جائیں جنت میں داخل ہونے کے لیے. 1,00,000 فرشتے دہنی طرف، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، 1,00,000 فرشتے سامنے، 1,00,000 فرشتے بائیں فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے ہوئے جنت کی طرف آگے چلتے رہیں گے. بی بی کی سواری آگے جائے گی یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر جا کر فاطمہ زہرا کی سواری رک جائے گی. فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری اس تمام اہتمام کے ساتھ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گی، تلتفت، فاطمہ زہرا ایک لمحے کے لیے دائیں اور بائیں نگاہ کریں گی، جیسے کہ کسی کو تلاش کر رہی ہوں، جیسے کہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں. خدا کی آواز آئے گی، فیقول اللہ یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی دختر گرامی، کس طرف نگاہ دوڑا رہی ہیں، کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے. تو فاطمہ زہرا اپنے رب کی طرف مخاطب ہو کر آواز دیں گی، یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم. اللہ اکبر. بی بی آواز دیں گی، اے میرے اللہ، فاطمہ کیا ہے آج، میں چاہتی ہوں کہ دنیا کو بتا دے، محشر والوں کو بتا دے، ساری موجودات کو بتا دے کہ فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کی قدرت کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، فاطمہ کا دست کرم کتنا کھلا ہوا ہے. یا اللہ بتا دے. میں چاہتی ہوں کہ میری طاقت، میری عظمت، میری ہاتھ کی موجز نمائی آج محشر والوں کو پتہ چل جائے. اللہ کی آواز آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر، ارجعی، آپ پلٹ جائیں واپس. لوگ آدم سے لے کر قیامت تک محشر میں موجود ہیں. فانظری، نگاہ دوڑائیں، جس کے دل میں بھی من کان فی قلبہ حب لکی، اے فاطمہ جس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے، او لأحد من ذریتک، یا آپ کے بچوں کی محبت کسی کے دل میں ہے، خودی بیدہ فادخلیہ الجنہ، اس کو بھی جنت میں لے کے جائیں. جس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کے بچوں کی محبت ہے، ان کو لے کے چلے جائیں. رسول اللہ فرماتے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں، واللہ یا جابر، خدا کی قسم اے جابر، ہماری جدہ فاطمہ زہرا اس وقت لوگوں پر نگاہیں ڈالیں گی، محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں پر نگاہیں ڈالیں گی. اس دن جس لَتَلْتَقِطُ شِيعَتَهَا وَمُحِبِّيهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ الْجَيِّدُ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيِّ، جیسے ایک پرندہ اپنے پسند کے دانوں کو بہت سارے زمین میں پڑے ہوئے دانوں میں چن لیتا ہے، ویسے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. ایک ایک کر کے بی بی سب کو چن لیں گی. خدا کا شکر کریں اگر ایام فاطمیہ کے نزدیک میں ہمارے دلوں میں
نرمی آ رہی ہے. ہم عشق فاطمہ زہرا میں انتظار کر رہے ہیں کہ مجلسیں کب شروع ہوں گی. یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا اس کام کی عظمت جب قیامت کے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال، اپنے ناقص عبادتوں کو لے کر ہم جائیں گے. فاطمہ زہرا سے بس ایک ہی امید لے کر جائیں گے، بی بی آپ کی مخصوصی، آپ کے ایام، آپ کی شہادت آ جاتی تو ہم کالے کپڑے پہن لیتے، ہم تیار ہو جاتے، ہم حاضر ہو جاتے، وطن کو تیار کرتے، آپ کے عاشقوں کی خدمت کرتے، تو بیوی ہمیں وہاں پر چن لیں گی انشاءاللہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب مقام یہاں تک آئے گا، کوئی شیعہ بیوی کا وہاں باقی نہیں رہ جائے گا. سب شیعوں کو بیوی جنت کے دروازے پر لے جائیں گی. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو فاطمہ زہرا فرمائیں گی کہ اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عاشقوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. جب فاطمہ زہرا اپنے عاشقوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں جانے کا حکم دیں گی تو ہر شیعہ اپنے دائیں بائیں نگاہ کرنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روایت کی عظمت کو سمجھیں، فاطمہ زہرا کے مقام کو سنیں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ روایت سن کر شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل خوش ہو جائیں گے. اپنا مقام سمجھیں، عشق فاطمہ اگر دل میں ہے تو کیا مقام مل جائے گا، کیا مرتبہ پالیں گے. فاطمہ زہرا اپنے شیعوں سے کہیں گے اے میرے شیعوں، کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، کیوں جنت میں داخل نہیں ہو جاتے. تو سارے شیعہ کہیں گے کہ بی بی آپ کی اور آپ کے اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہم نے بسائی تھی، اس کا مقام کیا ہے محشر والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا جو ہے مقام ہے اس جگہ پر. یا ربی احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. اے پروردگار، فاطمہ کا مقام تو نے بتا دیا، ہم اپنا مقام کیا ہے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی آواز آئے گی، یا احبائی، اے میرے عاشقوں، عاشقان فاطمہ کو خدا خطاب کر رہا ہے، اے میرے عاشقوں، ارجعو، جاؤ تم بھی محشر میں موجود لوگوں کی طرف جاؤ، نگاہ دوڑاؤ. من احبکم لحب فاطمہ، اللہ اکبر. انظروا، جاؤ نگاہ دوڑاؤ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت تمہارے دل میں ہونے کی وجہ سے تمہیں سلام کیا ہے، تمہارا احترام کیا ہے، تم سے محبت کی ہے، جاؤ اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤ. جس نے بھی فاطمہ کے نام اور فاطمہ کے چاہنے والے ہونے کے وجہ سے تمہارا احترام کیا ہو، تم سے محبت کی ہو، تمہیں سلام کیا ہو، جاؤ اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤ. انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، جس کسی نے بھی اگر تمہیں ایک لقمہ فاطمہ کی محبت میں کچھ کھلایا ہے، جاؤ اس کو بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ. انظروا من کساکم لحب فاطمہ، اگر دنیا کی زندگی کے دوران کسی نے فاطمہ کی محبت میں ایک لباس تم کو دلایا ہے، ایک لباس تم کو پہنایا ہے، اس کو بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ. انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، جاؤ دیکھو محشر میں لوگوں کو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں ایک گھونٹ پانی تم کو پلایا ہے، اس فاطمہ کی محبت کے عظمت کے صدقے اس کو بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ. انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، اگر کوئی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت کرنے سے، تمہاری غیبت کرنے سے کسی نے روکا ہے کہ چھوڑو بھئی یہ فاطمہ زہرا کا عاشق ہے، فاطمہ زہرا کے عاشق کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ جملہ کسی نے تمہارے بارے میں کہہ کر غیبت سے تمہارے اس نے روک دیا ہے، جاؤ اس کو بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ. فَخُذُوا بِيَدِهِ وَادْخُلُوهُ الْجَنَّةَ، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ. امام محمد باقر فرماتے ہیں، ایک طرف سے فاطمہ زہرا کے
عاشقوں کو فاطمہ نے چن لیا. عاشقوں نے حب فاطمہ میں محبت کرنے والے، فاطمہ زہرا کی محبت میں کھلانے والے، فاطمہ زہرا کی محبت میں کپڑے پہنانے والے، فاطمہ زہرا کی محبت میں پانی پلانے والے، فاطمہ زہرا کی محبت میں غیبت سے روکنے والوں کو جا کر جو اہل بیت جو فاطمہ زہرا کے عاشق ہوتے ہیں وہ جنت میں لے کے آ جاتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ جابر اب اس کے بعد جتنے بچ جائیں گے یا تو ہمارے فضیلت اور ہمارے مقام میں شک کرنے والے ہوں گے، یا کافر ہوں گے، یا منافق ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ الزہراء اشفعی لنا فی الجنہ. بی بی جان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کم معرفت رکھتے ہیں لیکن آپ کا نام سنتے ہیں تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. آپ کے بچوں کا نام سنتے ہیں دل کو آرام ملتا ہے. بی بی یہ وطن آپ کی شہادت کی یاد منانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اگر ہمارے ناظرین اور ناظرات جو اس پروگرام کو، اس نورانی روایت کو سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اس حقیر کی، عشق فاطمہ زہرا میں کسی زائر فاطمہ کو، کسی عزادار فاطمہ کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں تاکہ جنت مل جائے. ایک گھونٹ پانی فاطمہ کی محبت میں جنت ہے. جو کر سکتا ہے وہ کرے فاطمہ کی محبت میں، اس لیے کہ بس اگر ہماری عاقبت بخیری اور ہمارے نجات کا کچھ راستہ ہے تو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت ہے. کیا نورانی روایت پانچویں امام نے فرمائی، اور کیا بہترین حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہم تک پہنچائی کہ فاطمہ زہرا کی معرفت، فاطمہ زہرا کا مقام، فاطمہ زہرا کی منزلت کیا ہے. بس وہی رہ جائیں گے جہنم کے مستحق ہو کر جو اہل بیت کے ان مقامات کو سن کر شک کرتے ہوں. کیا ایک نبی کی بیٹی کا یہ مقام ہوگا؟ جو شک کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا تو منافق یا تو کافر. ان کے علاوہ فاطمہ زہرا کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ فاطمہ زہرا کے عاشق فاطمہ زہرا نجات دیں گی، اور عاشق ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے نام فاطمہ پر محبت فاطمہ کی وجہ سے عاشقان فاطمہ کی خدمت کی ہو. گزارش ہے، ایام فاطمیہ بڑے عظیم ایام ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس نورانی روایت میں ذکر کیا ہے، ایک جھلک ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اس کے علاوہ بھی بعض روایتیں ہیں جن روایتوں میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کو بتایا گیا ہے. بس ایک ہی روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کافی ہے. اس روایت کو آپ کی خدمت میں پڑھنے اور سنانے کا مقصد کل سے ایام فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. زبان پر کوئی ایسا جملہ نہ کہیں کہ جس سے یہ احساس ہو کہ ایام فاطمیہ اور ان انتظامات سے ہم نعوذ باللہ العیاذ باللہ نسترجر باللہ ناراض یا خوش نہیں ہے. نہیں، خدمت کریں. عاشقان فاطمہ کی خدمت روز محشر اگر ہماری عبادتیں، ہماری اطاعتیں ہمیں نجات نہ دے سکے، فاطمہ زہرا کی محبت میں فاطمہ کے عاشقوں کی خدمت نجات دلائے گی.
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا و بمہدیہا، پروردگار وطن، محبت فاطمہ، عشق فاطمہ اور شہادت فاطمہ کی مجالس منعقد کرنے کی تیاری میں ہے، پروردگار وطن کو ہمیشہ محبت فاطمہ کے صدقے شاد و آباد فرما، جہاں کہیں بھی پر بھی عاشقان فاطمہ زہرا زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ سلسلہ ایام فاطمیہ کا جو وطن کا افتخار، وطن کی شان، وطن کی پہچان ہے، اس عظیم نعمت کو امام زمانہ کے ظہور تک قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا کے عاشق جہاں کہیں پر بھی ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عاشقان فاطمہ زہرا جہاں کہیں پر بھی ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا کے ایک عاشق ملک جمہوریہ اسلامی ہے، پروردگار یہ وطن، یہ ملک فاطمہ زہرا کے فرزندوں کے عشق سے سرشار، عشق فاطمہ سے لبریز ہے، پروردگار بحق پہلو شکستہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ملک کو امام زمانہ کے ظہور تک شاد و آباد، خوش و خرم، کامیاب اور کامران رہنے کی راہ ہموار فرما۔ پروردگار دشمنان انسانیت جہاں کہیں پر بھی ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ ابھی سوالات لے کر آپ